اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آج الحمدللہ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی 17th ایپیسوڈ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ 2 ہجری میں تحویل قبلہ یعنی قبلہ کی تبدیلی کا وہ فرمان دل نواز نازل ہوا جس سے ثابت ہوا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو یہاں اہل اسلام کے علاوہ 3 قسم کے لوگ آباد تھے: یہودی، عیسائی اور مشرکین۔ عبادت کے وقت مشرکین کعبہ کی طرف منہ کیا کرتے تھے اور عیسائی اور یہودی بیت المقدس کی طرف۔ جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مشرکین کی بنسبت عیسائیوں اور یہودیوں کو ترجیح دیا کرتے تھے کیونکہ وہ بہرحال اہل کتاب تھے اور انبیاء سے ایک گونا نسبت رکھتے تھے، اس بنا پر ابتدا میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا اور مسجد نبوی کی پہلی تعمیر اسی رخ پر کی گئی۔ یہ مصلحت بھی ملحوظ خاطر رہی ہوگی کہ اس طرح اہل کتاب کی تالیف قلب بھی ہوگی اور وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں گے، مگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا جائے، کیونکہ مستقل طور پر اہل اسلام کا مرکز عقیدت اور مسجود الیہ اللہ کا وہی گھر بن سکتا تھا جسے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ لیکن اگر آپ از خود کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیتے تو منافقین کو یہ کہنے کا موقع مل جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک کوئی قبلہ ہی طے نہیں کر پائے، کبھی ایک طرف رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں، کبھی دوسری طرف، قبلہ نہ ہوا، یہ تو تماشا ہوا۔ منافقین کی اس ممکنہ یاوہ گوئی سے بچنے کے لیے آپ چاہتے تھے کہ اس سلسلے میں باقاعدہ وحی نازل ہو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کعبہ کو عبد العباد تک قبلہ قرار دے دیا جائے۔ وحی کے انتظار میں آپ بار بار اپنا روئے انور آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے تھے کہ شاید جبریل علیہ السلام تحویل قبلہ کا حکم لے کر نازل ہو رہے ہوں۔ آخر آپ کی دلی تمنا بر آئی اور یہ جاں فضا وحی نازل ہوئی۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم دیکھ رہے ہیں اے حبیب تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، اس لیے ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی جانب جو تمہیں پسند ہے، تو اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کعبہ مکرمہ قبلہ بن گیا۔ سامعین کرام، قد نرا تقلب وجہ کا اس آیت میں پیار و محبت کی جو دنیا آباد ہے اس کی صحیح ترجمانے کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے محبوب، میرے لیے تو دونوں سمتیں برابر ہیں، کعبہ ہو کہ بیت المقدس، مگر تمہیں چونکہ کعبہ پسند ہے اور مجھے تمہاری خوشنودی اور رضا مطلوب ہے، اس لیے صرف تیری رضا کی خاطر میں نے قبلہ تبدیل کر دیا۔ واضح رہے کہ اس آیت کا ابتدائی حصہ قد نرا سے ترضاہ تک محض رضائے مصطفیٰ کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے نازل ہوا ہے، ورنہ تحویل قبلہ کے حکم کے لیے تو آیت کا آخری حصہ کافی تھا، یعنی فولی وجہک شطر المسجد الحرام۔ رہی یہ بات کہ تحویل قبلہ کا حکم کس مسجد میں نازل ہوا تھا، مسجد بنی سلمہ میں یا مسجد نبوی میں، تو وحی کا نزول کس حالت میں ہوا تھا، نماز کے دوران یا نماز سے پہلے؟ حکم میں تحویل کے بعد جو پہلی نماز پڑھی گئی وہ کون سی تھی، ظہر کی یا کسی اور وقت کی؟ تو اس سلسلے میں روایات کے اندر خاصا اختلاف پایا جاتا ہے۔ اردو زبان کے بیشتر سیرت نگاروں نے اس روایت پر انحصار کیا ہے کہ جس کو ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ واقدی نے تو اس کو مختصراً بیان کیا تھا، مگر کچھ اور راویوں نے اس میں مزید تفصیلات کا اضافہ کر دیا، جس کی وجہ سے یہ واقعہ بہت دلچسپ اور مزیدار ہو گیا۔ واقعی اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک روز نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت بشر بن البراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ سے ملاقات کے لیے ان کے گھر محلہ بنی سلمہ میں تشریف لے گئے،
تو بشر کی والدہ نے دوپہر کے کھانے کا اہتمام کر دیا۔ اسی اثناء میں نماز ظہر کا وقت ہو گیا۔ چنانچہ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ بنی سلمہ کی مسجد میں حسب معمول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ظہر پڑھانی شروع کی۔ جب 2 رکعتیں پڑھا چکے تو جبریل امین حاضر ہوئے اور اشارہ کیا کہ کعبہ شریف کی طرف منہ پھیر کر بقیہ نماز مکمل کریں۔ حکم الہی ملتے ہی آپ نے نماز کی حالت میں اپنا رخ کعبہ کی طرف پھیر لیا اور آپ کی اقتداء میں تمام نمازیوں نے بھی بلا تعمل اپنے منہ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ شریف کی طرف کر لیے۔ چونکہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس شمال کی جانب ہے اور کعبہ شریف اس کے بالکل مقابل جنوب کی طرف ہے، اس لیے اس کی تبدیلی کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے جہاں مستورات نماز ادا کر رہی تھیں وہاں مرد آ کر کھڑے ہو گئے اور ان کی جگہ مستورات آ کر کھڑی ہو گئیں۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام، کہ ہم دیکھ رہے ہیں اے حبیب تمہارے چہرے کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا، اس لیے ہم تمہیں پھیر دیتے ہیں اس قبلے کی جانب جو تمہیں پسند ہے، تو اب اپنا منہ مسجد حرام کی طرف موڑ لو۔ اس لیے یہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہوئی۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں قیام کے دوران کفار کے سامنے یہ ذرّی اصول پیش کیا تھا۔ کفار کو چاہیے تھا کہ اس فراخ دلانہ پیشکش کو قبول کرتے ہوئے آپ کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے، خصوصاً جب آپ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے سینکڑوں میل دور آ بسے تھے، تو اب اہل مکہ کو کیا حق پہنچتا تھا کہ آپ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتے اور آپ کی راہ میں روڑے اٹکاتے۔ مگر افسوس کہ اہل مکہ نے ہجرت کے بعد بھی اپنی روش نہ بدلی اور مدینہ میں بھی آپ کو ستانے اور پریشان کرنے کی کوششوں میں لگے رہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ابو جہل نے ابن ابی کے نام ایک خط لکھا۔ ذرا اس خط کے تیور تو دیکھیے، لفظ لفظ سے غرور، تفاخر اور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے پناہ عداوت کے بھبوکے پھوٹتے ہیں۔ اس نے لکھا کہ تم نے ہمارے آدمی کو پناہ دے رکھی ہے اور ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہیں اس کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑے گا، اس کو مدینہ سے نکالنا پڑے گا، ورنہ ہم سب تم پر حملہ آور ہو کر تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے اور تمہاری عورتوں کو اپنے استعمال میں لائیں گے۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس خط کا پتہ چلا تو آپ ابن ابی کے پاس تشریف لے گئے۔ اس وقت ابن ابی نے اسلام کا لبادہ نہیں اوڑھا تھا اور اسے سمجھایا کہ اگر تم ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو تمہیں اپنے ہی بھائیوں اور عزیزوں سے لڑنا پڑے گا۔ چونکہ ابن ابی کے کثیر رشتہ دار ایمان لا چکے تھے، اس لیے آپ کی بات بآسانی اس کی سمجھ میں آ گئی، اور یوں بھی مدینہ میں ابن ابی کی اب سنتا ہی کون تھا، اس لیے وہ مشرکین کے اس مطالبے کو پورا نہ کر سکا۔ یہ حربہ ناکام ہو گیا تو اہل مدینہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے مشرکین کی ٹولیاں مدینہ کے گرد و نواح پر حملہ آور ہو کر لوٹ مار کرنے لگیں۔ چنانچہ ایک دفعہ قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مویشی لوٹ کر لے گیا۔ مدینہ میں اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو آپ نے چند صحابہ کی معیت میں اس کا پیچھا کیا، مگر دیر ہو چکی تھی اور قرظ بچ کر نکل گیا تھا۔ اس زمانے میں ہر وقت یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں مشرکین مدینہ پر چڑھائی نہ کر دیں، اس لیے صحابہ کرام رات ہو کے دن ہر وقت مسلح رہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی شان یہ بیان کرتا ہے، کانوا لا یبیتون الا بالصلاح ولا یصبحون الا فیہ، یعنی رات کو بھی ہتھیار بند رہا کرتے تھے اور دن کو بھی۔ لیکن ابھی تک چونکہ جہاد بالسیف کی اجازت نہیں ملی تھی، اس لیے مسلمان مدینہ سے باہر نکل کر کسی پر حملہ نہیں کرتے تھے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جب غریب الدیار مظلوموں کو دشمنوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت مل گئی اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، کہ جن لوگوں کے ساتھ لڑائی کی جاتی ہے ان کی مظلومیت کے پیش نظر اب ان کو بھی دشمن سے مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر یقیناً قادر ہے۔ اس اجازت کے ساتھ ہی تاریخ اسلام ایک نئے دور میں داخل ہو گئی اور مدتوں کے ستائے ہوئے لوگ ستم گروں سے دو دو ہاتھ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ مشرکین مکہ کی مجموعی طاقت کے مقابلے میں اہل مدینہ کی قوت نہ ہونے کے برابر تھی، تاہم اہل مدینہ کے ہاتھ میں مشرکین کی ایک دکھتی رگ موجود تھی
اور جب بھی مشرکین مکہ اہل مدینہ کو ڈرانے دھمکانے کی کوشش کرتے، مدینہ والے اسی رگ پر ہاتھ رکھ دیتے۔ چنانچہ اسی زمانے میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ گئے تو امیہ بن خلف کے ساتھ پرانی دوستی کی بنا پر اسی کے ہاں قیام پذیر ہوئے۔ ایک دن حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ کو ساتھ لے کر طواف کے لیے نکلے تو ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا۔ ابو جہل نے امیہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ امیہ نے بتایا کہ سعد بن معاذ۔ یہ سنتے ہی ابو جہل کو غصہ آ گیا اور براہ راست حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے گویا ہوا، تم لوگوں نے بے دینوں کو یعنی مسلمانوں کو پناہ دے رکھی ہے اور ان کی ہر طرح سے امداد و تعاون کر رہے ہو۔ میں ہرگز یہ نہیں دیکھ سکتا کہ تم لوگ آ کر کعبہ کا طواف کرو۔ خدا کی قسم اگر تم امیہ کے ساتھ نہ ہوتے تو زندہ بچ کر نہیں جا سکتے تھے۔ ابو جہل نے یہ کہا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے بھی ترکی بترکی جواب دیا کہ اگر تم ہمیں حج و طواف سے منع کرو گے تو ہم بھی تمہارا مدینہ والا راستہ بند کر دیں گے۔ یہ خوفناک دھمکی سنتے ہی ابو جہل خاموش ہو گیا اور پھر کوئی بات نہ کی۔ یہ تھی سامعین کرام وہ دکھتی ہوئی رگ جس پر ہاتھ دھرتے ہی ابو جہل کو چپ لگ گئی۔ بات دراصل یہ ہے کہ اہل مکہ کی معیشت کا سارا دار و مدار اس تجارت پر تھا جو اہل مکہ شام کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ یہ مکہ کی سرزمین تو ناقابل زراعت تھی، وہاں غلہ کی پیداوار سرے سے ہوتی ہی نہیں تھی۔ ان کی دولت اون، کھالیں اور چمڑا وغیرہ تھی۔ اہل مکہ یہ چیزیں شام لے جا کر فروخت کر دیا کرتے تھے اور وہاں سے ضروریات زندگی خرید کر لاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے ان کے تجارتی قافلے اکثر و بیشتر شام کی طرف آتے جاتے رہتے تھے۔ خود جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ سیدہ خدیجہ کا مال لے کر شام تشریف لے گئے تھے۔ شام جانے کے لیے بہر صورت مدینہ کے پاس سے ہو کر گزرنا پڑتا تھا۔ اگر اہل مدینہ تجارت کا یہ راستہ بند کر دیتے تو اہل مکہ فاقہ کشی پر مجبور ہو جاتے۔ ابو جہل اس حقیقت سے بخوبی آگاہ تھا، اس لیے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کی دھمکی سننے کے بعد اسے کچھ بولنے کا حوصلہ نہ ہوا۔ جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ماہر سپہ سالار کی حیثیت سے جب حالات کا جائزہ لیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مشرکین مکہ کی خرمستیوں کا اصل سبب ان کی معاشی آسودگی ہے جو انہیں تجارت شام کی وجہ سے حاصل ہے۔ اگر اس تجارت کی راہ میں ان کی رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں تو ان کے غرور تفاخر میں کافی حد تک کمی آ سکتی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے آپ نے یکے بعد دیگر متعدد مہمیں ترتیب دیں اور ان کے ذمے یہ کام لگایا کہ مکہ اور شام کے درمیان چلنے والے قافلوں پر حملے کریں، انہیں ہراساں کرے تاکہ مشرکین کی تجارت کا راستہ غیر محفوظ ہو جائے۔ بعض مہمات میں آپ خود بھی شریک ہوئے۔ اصطلاحاً ایسی تمام چھوٹی بڑی مہمات کو جن میں آپ خود شامل ہوئے ہوں غزوہ کہا جاتا ہے اور جن میں آپ کی شمولیت نہ ہوئی ہو انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلا سریہ روانہ فرمایا تو وہ 30 افراد پر مشتمل تھا اور اس کی قیادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی۔ اس سریہ کا ہدف وہ تجارتی کارواں تھا جو شام سے واپس آ رہا تھا، اس میں ابو جہل بھی شامل تھا۔ یہ 300 افراد پر مشتمل ایک بڑا قافلہ تھا۔ حضرت حمزہ نے ان کو ساحل سمندر کے پاس جا لیا، وہ بھی حضرت حمزہ کو دیکھ کر رک گئے اور مقابلے کے لیے صف آرا ہو گئے۔ اگر مقابلہ ہوتا تو مارکے کا رن پڑتا، کیونکہ ایک طرف اگر ابو جہل جیسا خدا اور رسول کا دشمن تھا تو دوسری جانب اللہ اور رسول کا وہ شیر تھا جس نے مکہ میں کمان مار کر ابو جہل کا سر لہو لہان کر دیا تھا۔ مگر لڑائی چھڑنے سے پہلے ایک مقامی شخص درمیان میں آ گیا اور فریقین سے لڑائی نہ کرنے کی اپیل کرنے لگا۔ وہ اگرچہ خود مسلمان نہیں تھا مگر مسلمانوں کے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے، دوسری طرف اہل مکہ کے ساتھ بھی اس کی دوستی تھی۔ اب یہ اس کی اپیل کرنے کے انداز کا کرشمہ تھا یا فریقین کے ساتھ اس کے تعلقات کی نوعیت ہی کچھ ایسی تھی کہ کوئی بھی اس کی بات کو رد نہ کر سکا اور دونوں فریق مقابلے سے دستبردار ہو گئے۔ نتیجتاً قافلہ بخیرت مکہ مکرمہ پہنچ گیا اور مسلمان مدینہ طیبہ واپس آ گئے۔ دوسرا سریہ حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ شرکاء کی تعداد 80 کے لگ بھگ تھی، جن میں فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ ان کا نشانہ 200 افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے واپس آ رہا تھا۔ رابغ نامی جگہ میں فریقین کا تصادم ہوا مگر معاملہ صرف تیر اندازی تک محدود رہا۔ اس جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ترکش کے سارے تیر سامنے ڈھیر کر رکھے تھے
اور تاک تاک کر نشانے لگا رہے تھے۔ اس دن سیدنا سعد کے پاس کل 20 تیر تھے، جن میں سے ایک بھی خطا نہیں ہوا۔ تیروں کی بوچھاڑ سے متعدد مشرکین بری طرح زخمی ہو گئے اور آخر کار میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے مزید تعاقب کرنا غیر ضروری سمجھا اور واپس چلے آئے۔ تیسرا سریہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں ایک اور کاروان کو دہشت زدہ کرنے کے لیے بھیجا گیا اور انہیں حکم دیا گیا کہ تم نے قافلے پر اس وقت حملہ کرنا ہے جب وہ وادی خرار سے گزر رہا ہو۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرار تک پہنچنے میں بہت احتیاط سے کام لیا اور دشمن کے مخبروں سے اوجر رہنے کی خاطر صرف رات کی تاریکی میں دبے پاؤں سفر کیا، مگر افسوس کہ ساری پیش بندی رائیگاں گئی۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وادی خرار پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ ایک دن پہلے ہی وادی عبور کر چکا ہے۔ شام کی طرف قافلہ ہے تجارت کی آمد و رفت کا سلسلہ منقطع کرنا دفاعی لحاظ سے اتنی اہمیت رکھتا تھا کہ اس مقصد کے لیے ترتیب دی گئی بعض مہمات کی قیادت جانے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بنفس نفیس فرمائی۔ چنانچہ پہلی مہم جس میں آپ شامل ہوئے غزوہ ابوا ہے۔ اس غزوہ میں صرف 60 مہاجرین آپ کے ساتھ تھے۔ علم سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور ہدف حسب سابق قریش کا ایک کاروان تھا۔ کاروان تو بچ کر نکل گیا، البتہ اس مہم سے یہ عظیم فائدہ حاصل ہو گیا کہ ابوا کے باشندوں سے جو بنی زمرہ سے تعلق رکھتے تھے صلح کا معاہدہ ہو گیا۔ مدینہ کے گرد و نواح میں آباد قبائل میں سے ایک مضبوط قبیلے کے ساتھ اس قسم کا معاہدہ ہو جانا، اور وہ بھی کسی قسم کی لڑائی بڑھائی کے بغیر، دفاعی نقطہ نظر سے بلا شبہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ مکہ اور طائف کے درمیان ایک جگہ تھی جس کا نام نخلا تھا۔ وہاں سے مشرکین کے قافلے اکثر گزرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش کی سرکردگی میں ایک مہم نخلہ کی طرف بھی روانہ فرمائی جو صرف 12 افراد پر مشتمل تھی۔ ان کو روانہ کرتے وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن جحش کو ایک خط دیا اور فرمایا، میرا یہ خط فی الحال سنبھال کر رکھ لو، 2 دن بعد اس کو کھول کر دیکھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، البتہ اپنے ساتھیوں کو اس بات پر مجبور نہ کرنا کہ وہ بہرحال تمہارا ساتھ دیں، یعنی اگر کوئی اس مہم میں شریک نہ ہونا چاہے تو اس کو واپس جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حسب ارشاد 2 دن کے بعد مکتوب گرامی کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا کہ تم نخلا میں جا کر قیام کرو اور ہمیں قریش کے حالات سے مطلع کرتے رہو۔ حضرت عبداللہ نے ساتھیوں کو خط کے مضمون سے آگاہ کیا اور کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بصر و چشم قبول ہے اور میں اس پر بہر صورت عمل کروں گا۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں بھی شہادت کی تمنا اور تڑپ ہو تو میرا ساتھ دو، تاہم اگر کوئی واپس جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ وہاں پیچھے ہٹنے والا بھلا کون تھا؟ سب نے عبداللہ کا ساتھ دیا اور نخلا کی جانب سفر جاری رکھا۔ ایک دن بحران نامی جگہ پر ان لوگوں نے پڑاؤ کیا تو ایک کونڈ گم ہو گیا جس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے صحابی باری باری سفر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات تو ان کی تلاش میں روانہ ہو گئے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ سفر جاری رکھتے ہوئے ماہ رجب کے آخری ایام میں نخلا پہنچ گئے۔ اتفاق سے انہی دنوں شامت کا مارا ایک قافلہ بھی نخلا میں آ کر رکا۔ یہ قافلہ شام سے واپس آیا تھا اور تجارتی سامان سے لدا پھندا تھا۔ مکہ کا ایک رئیس عمر بن حضرمی بھی اس قافلے کے ہمراہ تھا۔ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ نخلا میں ہی کچھ اور لوگوں نے بھی ڈیرے ڈال رکھے ہیں تو خوفزدہ ہو گئے اور یہاں سے کوچ کرنے کے بارے میں سوچنے لگے۔ مسلمانوں نے ان کی یہ کیفیت دیکھی تو ان کا خوف دور کرنے کے لیے سیدنا عکاشہ نے یہ تدبیر کی کہ اپنا سر منڈا دیا۔ عکاشہ کا منڈا ہوا سر دیکھ کر قافلے والوں نے سمجھا کہ یہ لوگ ابھی ابھی عمرہ کر کے واپس آ رہے ہیں، اس لیے ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ چنانچہ مطمئن ہو کر اونٹوں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود کھانے پکانے کے انتظام میں مصروف ہو گئے۔ مسلمانوں کو اگرچہ صرف قیام کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ لوگ قافلے کو یوں اپنی دسترس میں دیکھ کر صبر نہ کر سکے اور اس پر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن مسئلہ بیچ میں یہ آ پڑا کہ اس دن رجب کی آخری تاریخ تھی اور رجب ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن میں لڑائی فریقین کے نزدیک ممنوع تھی۔ اب اگر ان پر حملہ کیا جاتا تو اشہر حرم 9 مہینے جن میں لڑائی حرام ہے اس میں لڑائی کے گناہ کا ارتکاب لازم آتا، اور اگر ایک دن کی تاخیر کی جاتی تاکہ رجب کا مہینہ نکل جائے
تو اس صورت میں یہ ہو سکتا تھا کہ قافلے والے یہاں سے کوچ کر کے حدود حرم میں داخل ہو جاتے اور ہر خطرے سے محفوظ ہو جاتے، کیونکہ حدود حرم میں بھی جنگ کرنا منع تھا۔ بہرحال صلاح مشورے کے بعد طے ہوا خواہ کچھ ہو آج حملہ ضرور کیا جائے گا۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی سماعت کیجیے۔ یہ 4 مہینے ہیں، 3 یکجا یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور ایک الگ یعنی رجب۔ ان 4 مہینوں میں لڑائی بند رہنے کی اصل وجہ یہ تھی کہ حج اور عمرہ کے ایام تھے، اور اہل عرب خصوصاً قریش چاہتے تھے کہ حج و عمرہ کے لیے آنے والوں کو راستے میں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور وہ پورے احساس تحفظ کے ساتھ سفر کر سکیں۔ حج کے لیے چونکہ لوگ بہت دور دراز سے سفر کر کے آتے تھے، اس لیے 3 مہینے امن قرار دیے گئے، یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ 1 مہینہ آنے کے لیے، 1 جانے کے لیے اور 1 مکہ مکرمہ میں قیام کے لیے۔ رجب میں اہل عرب عمرہ کیا کرتے تھے، مگر اس کے لیے بہت دور سے سفر کر کے نہیں جاتے تھے، صرف گرد و نواح اور قریبی آبادیوں کے لوگ صرف اس سعادت سے بہرہ مند ہوا کرتے تھے، اس لیے عمرے کے لیے صرف 1 مہینہ کافی سمجھا گیا، یعنی رجب۔ چونکہ اس طرح کی کار سے حاجیوں کو خاصی سہولت تھی، اس لیے اسلام نے بھی ان مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھا تاکہ حجاج کرام پورے اطمینان سے فریضہ حج ادا کر سکیں۔ بہرحال صلاح مشورے کے بعد طے ہوا کہ خواہ کچھ ہو آج حملہ ضرور کیا جائے گا۔ چنانچہ حملہ کیا گیا اور بھرپور انداز میں کیا گیا۔ حملے کے دوران قافلے کا سربراہ شخص عمر ابن حضرمی مارا گیا اور عثمان ابن عبداللہ اور حکم ابن قیسان گرفتار ہو گئے۔ باقی افراد سارا مال و متاع چھوڑ کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور مکہ میں جا کر دم لیا۔ عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال غنیمت سے لدے ہوئے اونٹ اور 2 قیدی لے کر شادہ و فرحہ مدینہ پہنچے، مگر آہ کہ جس دلدار کی رضا کی خاطر جان جوکھم میں ڈال کر یہ مارکہ سر کیا تھا، وہ بجائے خوش ہونے کے الٹا برہم ہو گئے۔ ان کو نہ ان کی فتح مبین پر کوئی خوشی ہوئی، نہ مال غنیمت اور قیدیوں کو دیکھ کر ان کے روئے زیبا پر مسرت کی کوئی کرن چمکی۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ ان کے خیال میں ان لوگوں نے رجب کی آخری تاریخ میں حملہ کر کے اشہر حرم کی حرمت اور تقدس کو پامال کر دیا تھا، اور وہ کالی کملی والا سردار اپنے دشمنوں اور خون کے پیاسوں کے ساتھ بھی کوئی غیر اصولی حرکت کرنے کا روادار نہ تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، ما امرتکم بقتال فی شہر الحرام، میں نے تمہیں اشہر حرم میں یعنی حرمت والے مہینوں میں لڑائی کا ہرگز کوئی حکم نہیں دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت قبول کرنے سے بھی انکار کیا اور قیدیوں کا معاملہ بھی التوا میں ڈال دیا۔ سردار علی وقار کی ناراضگی کو دیکھ کر شرکائے سریہ غم و اندوہ میں ڈوب گئے۔ وظنوا انہم قد ہلکوا، اور انہیں گمان ہوا کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ کو ان کی پریشانی اور آزردگی پر رحم آ گیا اور اس نے ایسی آیات نازل فرما دیں جن میں اشہر حرم یعنی حرمت والے مہینوں کی حرمت کو برقرار رکھتے ہوئے بھی مجاہدین کے اس اقدام کو جائز قرار دے دیا، اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نظریے کی حرف بحرف تائید کر دی۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ بھی سماعت کرتے جائیے۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ مکے کے کفار و مشرکین اس بات کے مستحق ہی نہیں ہیں کہ انہیں حرمت والے مہینوں میں تحفظ کی ضمانت دی جائے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جب مشرکین نے خود سرزمین حرم کے تقدس کا کبھی خیال نہیں رکھا اور اس دارالامان میں ہم پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، ہمیں وطن سے بے وطن کیا، فتنہ و فساد کا بازار گرم کیے رکھا، تو ہمیں کیا پڑی ہے کہ ہم ان کی حفاظت کی خاطر حرمت والے مہینوں کی تقدس کو ملحوظ رکھتے پھریں۔ اگر یہ گناہ ہے تو مشرکین ہم سے 1000 درجہ زیادہ گناہ گار ہیں، کیونکہ وہ ارض مقدس کی حرمتوں کو پامال کرنے کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کے بھی مجرم ہیں۔ ایسے سرکش اور نافرمان بھلا کب کسی روح رعایت کے مستحق ہوئے ہیں؟ اور یہ انہوں نے اس وقت کہا تھا جب مشرکین مکہ نے سارا زور اس پروپیگنڈے پر صرف کر رکھا تھا کہ محمد کے ساتھیوں نے حرمت والے مہینوں کی حرمت کو پامال کرتے ہوئے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا، ارے تم نے ماہ حرمت میں ایک آدمی کے قتل کو بڑا جرم سمجھ رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی ہدایت کے متلاشی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرے تو اس کو پتہ چلے گا کہ تم نے تو اس سے بھی بڑے جرم کر رکھے ہیں۔ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی،
ان کے ساتھ کفر کے مرتکب ہوئے۔ یقین رکھو اللہ تمہاری ساری حرکتوں کو دیکھ رہا ہے اور ان پر گواہ ہے۔ تم نے اللہ کی مسجد سے مسجد والوں کو نکال دیا تاکہ اللہ کے گھر میں کوئی ایک بھی ایسا آدمی نظر نہ آئے جو اس وحدہ لا شریک کے آگے سجدہ ریز ہوتا۔ ہاں ہمیں اعتراف ہے کہ ہم نے نخلا میں ابن حضرمی کے خون سے اپنے نیزوں کو خوب سیراب کیا۔ یہ تھا عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کا نظریہ، اور ان اہل وفا کی خلوص و صداقت کا اثر دیکھیے کہ بعد میں بعینہ ہی یہی موقف اللہ رب العزت نے بھی اختیار فرمایا اور کہا کہ بلا شبہ اشہر حرم میں لڑائی اور قتل کرنا گناہ ہے، مگر مشرکین تو اس سے کہیں بڑے جرائم کے مرتکب ہیں، پھر وہ کس منہ سے مسلمانوں کو لڑائی اور قتل کا طعنہ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ مسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنۃ اکبر من القتل۔ اے نبی، یہ تجھ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں لڑائی کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ کی راہ سے روکنا، کفر کرنا، مسجد حرام میں نہ جانے دینا اور اس میں عبادت کرنے والوں کو وہاں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک لڑائی سے بھی بڑا جرم ہے، اور فتنہ و فساد پھیلانا قتل سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اب یہ دیکھا آپ نے کہ مجاہدین کی حمایت و تائید کا یہ انوکھا انداز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا۔ تو یہ آیت جب نازل ہوئی تو مجاہدین کے چہروں پر رونق اور شادمانی لوٹ آئی، اور وہ اس آیت کے بین السطور سے سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ناراض نہیں ہے۔ تاہم یہ الجھن ان کو پریشان کر رہی تھی کہ ایسی خطرناک مہم سر کرنے پر ہمیں کوئی اجر بھی ملے گا کہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید دلداری کرتے ہوئے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم، کہ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی اور راہ خدا میں جہاد کیا، وہ بلا شبہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یوں ان کو اپنی بے پایاں رحمت کی امید بھی دلا دی، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین۔ قیدیوں کو چھڑانے کے لیے مشرکین نے فدیہ کی رقم بھیجی، مگر اس وقت تک وہ 2 صحابی واپس نہیں آئے تھے جو ان کی تلاش میں چلے گئے تھے۔ اس لیے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیدی اس وقت تک نہیں چھوڑے جائیں گے جب تک ہمارے آدمی واپس نہ آ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ تم لوگوں نے ان کو قتل کر دیا ہو، اس صورت میں ان کے بدلے ہم ان قیدیوں کو قتل کریں گے۔ مگر ایسی کوئی بات نہ ہوئی اور وہ دونوں بھی خیریت سے واپس آ پہنچے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فدیہ لے کر قیدیوں کو آزاد کر دیا۔ البتہ مال غنیمت کا مسئلہ خاصی دیر تک التوا میں رہا۔ آخر غزوہ بدر سے واپسی پر آپ نے وہ مال بھی مجاہدین میں تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر کیسے ہوا، اس کے کیا اسباب تھے، اور جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، انشاءاللہ تعالی اگلی ایپیسوڈ میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کے وسیلے سے ہم سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔